والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے کا ہر لمحہ اور ہر گھڑی یہ نہایت قیمتی ہے، روحانیت کے خزانوں سے بری ہوئی ہیں۔ اللہ جل شانہ اپنی فضل و کرم سے ہم سب کو اور پوری امت کو اس مبارک مہینے کی برکات، فیوزات، انوارات نصیب فرمائے۔ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے۔ جو کمی کوتاہی ہم سے ہو چکی ہے، اس آخری عشرے میں انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اللہ کو راضی کرے اور اپنی گناہوں کو بخشائے۔ اور یہ آخری عشرہ وہ مبارک عشرہ ہے جس میں سب سے افضل ترین رات خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، وہ بھی اسی عشرے میں ہے۔ تو اس آخری عشرے کی ہم قدر کریں، ایک دو اعمال میں اپنے سارے دوست و احباب، اپنے سارے سننے والوں کو اس آخری عشرے کے لیے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ان اعمال کی برکت سے ہمارے گناہ بھی معاف فرمائے، ہماری بخشش بھی ہو جائے، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے، اور دنیا بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ ایک عمل ہے کلمہ طیبہ کا ذکر۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ، اس کا جو میں وظیفہ ابھی دے رہا ہوں یہ چاروں سلسلوں کا وظیفہ ہے، اور میرے سارے اپنے دوست و احباب، متعلقین، مریدین اور میرے سننے والوں سے یہ میری درخواست ہے کہ ان آخری ایام میں اس مبارک وظیفے کو حرز جا بنائیں۔ اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ سب سے اعلیٰ تعداد وہ ہے روزانہ 5000 مرتبہ پڑھنا۔ پہلے آپ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے بعد پھر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 5000 کی تعداد میں پڑھے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، روزانہ 5000 کی معمول بنائے۔ الا اللہ پڑھتی ہوئی دل پہ توجہ رکھیں۔ اور دوسرا عمل ہے اسی کلمہ طیبہ کا، وہ متوسط ہے، جس کے پاس وقت نہیں ہے، دوسری مصروفیات ہے جن کی وہ 5000 کی تعداد میں نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے لیے پھر متوسط تعداد لا الہ الا اللہ اسی ترتیب سے 3000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور ایک سب سے ادنا ہے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ تو پڑھا جائے، اور اس کو معمول بنائے۔ تو یہ میں نے 3 ترتیب بتائی، سب سے اعلیٰ 5000 مرتبہ، اور متوسط 3000 مرتبہ، اور سب سے ادنا روزانہ 1000 مرتبہ۔ اس کے لیے کوئی خاص وقت مخصوص نہیں ہے، اس عمل کی سب کو اجازت ہے، اور سب اس عمل کو کر سکتے ہیں، مرد حضرات بھی اور خواتین بھی، سب کر سکتے ہیں۔ یہ تو دن کے لیے عمل ہوا۔ آخری عشرہ میں رات کے لیے ایک عمل ہے، ایسا زبردست اور ایسا سریع التاثیر عمل ہے، ماشاءاللہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جتنی بھی مشکلات ہے، نوکری کا نہ ملنا، اپنے گھر کے لیے پریشان ہونا کہ اللہ اپنا گھر دے دے، مسلسل سارا سال بیماریوں میں گزرتا ہے، تو بیماریوں سے شفا کے لیے
جن کے رشتے نہیں ہوتے اور رشتوں کے لیے پریشان بیٹھے ہیں، ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ اگر کسی کی پسند کی شادی مطلوب ہے تو انشاءاللہ اس عمل کے ذریعے جو ابھی میں دے رہا ہوں آخری عشرہ کی راتوں میں، من پسند شادی کے لیے بہترین عمل ہے۔ میاں بیوی میں اگر نفرت ہے تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے وہ نفرت محبت میں بدل جائے گی۔ کسی کی نوکری نہیں ہے، نوکری کے لیے پریشان ہے، پروموشن کے لیے پریشان ہے، رشتے میں رکاوٹیں ہیں، جسم میں درد ہیں، یعنی مختلف قسم کے جو مسائل زندگی میں آتے ہیں، اولاد نافرمان ہیں، اولاد کی فرمان برداری کے لیے، گھر میں عزت نہیں ہے، سب کی نظروں میں معزز بننے کے لیے، غربت ہے، فقر ہے، کوئی پیسہ گھر آتا نہیں، کوئی کام ملتا نہیں، تو ان سب کے لیے ایک مجموعی وظیفہ اور مجموعی عمل میں دے رہا ہوں، اور انتہائی مجرب ہے۔ جس نے بھی کیا اس آخری عشرے میں ماشاءاللہ سارے کے سارے مسائل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حل ہو جاتے ہیں۔ اب عمل کیا ہے؟ عمل یہ ہے کہ آپ تہجد کے لیے اٹھیے اور وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں، پھر بیٹھ کے 3 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ 4 رکعت صلاۃ حاجت کی پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے 4 رکعت صلاۃ حاجت کی پڑھیں۔ ہر رکعت میں بحالت سجدہ سبحان ربی الاعلی کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو پڑھنا ہے۔ آپ تسبیح بھی ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں، اور آپ سجدے کی حالت میں اپنی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو تھوڑا ہلکا سا دبا کے تو اس کو آپ گن سکتے ہیں۔ تو ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو، تو یہ آپ کے 8 سجدے بن گئے، 800 مرتبہ یا وہابو بن گیا۔ پھر اس کے بعد جب آپ 4 رکعت آپ کی پوری ہو گئے، 2 رکعت کر کے سلام پھیرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں اور 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں، اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کے 100 مرتبہ پھر یا وہابو کا ورد کریں۔ اور اس کے بعد آپ کی جو بھی حوائج ہے، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں، دل کھول کے مانگ لیں۔ اب دیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ ایک مقصد کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے 1000 مقاصد اور بھی اس کی برکت سے حل ہو جائیں گے۔ اس عمل کو آخری عشرہ میں شروع کریں، بلکہ آخری عشرے سے پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کو اس عمل کی برکت سے ایک تو لیلۃ القدر مل جائے گی، کیونکہ ہر رات جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو لیلۃ القدر بھی مل جائے گی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا سلیقہ بھی آ جائے گا۔ لمبی لمبی سجدوں میں دل کی حضور کے ساتھ اللہ کو یاد کیجیے، یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو، توجہ کے ساتھ پڑھیے، صرف گنتی نہیں، دل کے توجہ کے ساتھ 100 مرتبہ ہر سجدے میں پڑھیے، اور پھر دعا مانگے، دعا میں 100 مرتبہ یا وہابو کے بعد پھر اپنی حاجت کو اللہ سے مانگے۔ انشاءاللہ اس آخری عشرے میں آپ کو اس عمل کی بھی انتہا برکات نصیب ہوگی۔ اللہ جل شانہ مجھے آپ کو نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے، ان اعمال کی برکات ہم سب کو اللہ رب العزت نصیب فرمائے۔ اگر دعا میں یاد آیا تو
اس عاجز کو بھی اور میرے بچوں کو بھی دعا میں یاد رکھے۔ میں بھی آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک ہم سب کا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔